بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمول کے مطابق میں اپنے دفتر جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ عموماً صبح راستے بالکل صاف ہوتے ہیں، ٹریفک کا رش نہیں ہوتا۔ میں جلدی ہی آفس پہنچنا چاہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ بھی لگتا تو مجھے آدھے گھنٹے کا وقت تو لگتا تھا، مگر آج میں جیسے ہی چوک سے گزرنے لگا تو میں نے وہاں بہت سارے لوگوں کو جمع دیکھا۔ لگ رہا تھا کہ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عموماً اتنے زیادہ لوگ کسی جلسے کی صورت میں ہی جمع ہوتے ہیں، مگر وہاں پر نہ ہی کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا تھا اور نہ کسی نے تقریر کرنا تھی۔ ایک عام سا آدمی اپنی بکری کو لے کر کھڑا تھا۔ ابھی لوگ اس بکری کے ارد گرد جمع تھے اور اسی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہو گئی تھی۔ تقریباً 30 سے 40 لوگ اس بکری کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ معاملہ کیا تھا میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں مجھے دلچسپی ضرور ہونے لگی۔ اس سے پہلے میں نے مشہور فلمی ستاروں کے لیے لوگوں کو رکتے اور ٹریفک جام ہوتے دیکھا ہے، مگر کسی بکری کے لیے لوگوں کا اتنا رش میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بکری کے ساتھ ایک کمزور لاغر سا آدمی کھڑا تھا، جسے لوگ امام دین کے نام سے پکار رہے تھے۔ امام دین، اپنی بکری کو پھر سے دکھاؤ، میں نے تو ابھی اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بات سننا تھی کہ امام دین غصے میں آ گیا۔ میں یہاں اپنی لالی کی نمائش کرنے نہیں آیا، اگر دیکھنا ہو تو گھر آ جانا۔ ویسے بھی یہ بہت تھک گئی ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ میرے گھر آ جاؤ، وہ بھی شام کے وقت، اس سے پہلے نہیں۔ امام دین نے اتنے غصے میں اور غرور سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی بکری کوئی جانور نہ ہو بلکہ انسان ہو، اور انسان بھی وہ جس کی اچھی خاصی شہرت۔ یہ بات تو میرے لیے بڑی ہی عجیب تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل میں تجسس بھی ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں جا کر خود بھی اس بکری کو دیکھوں گا جو اتنی زیادہ مشہور ہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے امام دین کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ابھی ایک ٹریفک میں امام دین پھنسا ہوا تھا اور لوگ اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ لوگ اس کی بکری لالی کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے، مگر امام دین کافی تیز رفتار سے اپنے راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے لوگوں سے امام دین کے گھر کا راستہ پوچھ لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چوک سے تھوڑا دور ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ دور نہیں ہے، کوئی بھی اس کے گھر جا سکتا ہے۔ اس کے گھر کا پتہ بھی اس کی گلی کے ہر بندے کو پتہ ہے، کیونکہ اس کی بکری دیکھنے کے لیے لوگ اکثر دور دور سے آتے رہتے ہیں، مگر اس کی بکری میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے جب مجھے یہ معلومات دی تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں شام کے وقت آفس سے واپس آتے ہوئے امام دین کے گھر ضرور جاؤں گا اور جا کر اس کی بکری کی خاصیت دیکھوں گا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو لوگ اسے دیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ میں نے شام کے وقت ہی امام دین کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بہت ہی معمولی خستہ حال مکان میں رہتا تھا، مکان بھی کرائے کا لگتا تھا۔ امام دین کی شکل و صورت دیکھی تو مجھے جانا پہچانا لگا، لیکن شکل و صورت سے بہت ہی کمزور معلوم ہوتا تھا۔ میں امام دین کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ کیا میں اس کی بکری دیکھنے آیا ہوں۔ تب میرا تجسس مزید جاگ اٹھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے امام دین، تم میں اور کوئی ایسے لچھن تو ہے نہیں کہ تمہارے گھر آیا جائے۔ تمہاری بکری کی شہرت سن کر ہی میں یہاں تک آیا ہوں۔ اتنا سیدھا جواب سن کر امام دین کے چہرے پر بل پڑنے کی بجائے ایک گہری مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ یہ ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر میری بکری کی شہرت نے تمہیں بھی یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا کیا ہے امام دین تمہاری بکری میں جو تم اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہو؟ مشہور ہوں تو اسی لیے تم میرے گھر آئے ہو نا، ورنہ بلا وجہ تو تم نہ آتے۔ اس نے بھی مجھے تیکھا جواب دیا
اور ساتھ ہی مجھے کرسی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں اپنی بکری دکھاتا ہوں، اس کے بعد تم خود ہی اندازہ لگا لینا کہ آخر میری بکری میں ایسا کیا ہے۔ وہ کوئی عام بکری تو نہیں ہے۔ امام دین برا مناتے ہوئے مجھے بکری کے باڑے میں لے کر چلا گیا۔ بکری کے اس باڑے میں 2-3 اور بھی بکریاں بندھی ہوئی تھیں، مگر لالی کی شکل و صورت سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بکری کافی مختلف ہے۔ اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا جیسے حاملہ بکریوں کا پیٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا بچہ دینے والی ہے؟ میں نے امام دین سے سوال کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، کل ہی بچہ دے گی، اس کے تو دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن میں بہت ڈر رہا ہوں۔ میں اپنی بکری کو لے کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل میری بکری نے بچہ دینا ہے تو لوگ خواہ مخواہ جمع ہو جائیں گے، آ کر میری بکری کو تنگ کریں گے، اسی لیے میں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی۔ آج بھی میں اپنی بکری کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں اسے کل دوبارہ لے کر آؤں۔ امام دین نے پراسراریت کے ساتھ کہا تھا، لیکن جب میں نے امام دین کی بکری کی طرف غور سے دیکھا تو وہ مجھے بہت بے چین نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں گویا انسانی آنکھیں تھیں، لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر میں تو یہاں کرامت دیکھنے آیا تھا۔ تب بھی امام دین نے اپنی بکری کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے پیٹ کے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ انسانی آواز تھی، اور آواز بھی کوئی عام بات نہیں بلکہ اذان کی آواز تھی۔ پوری اذان سن کر میں تو حیران رہ چکا تھا کہ ایک بکری کے پیٹ سے انسانی آواز میں اذان کیسے سنائی دے رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت زیادہ حیرانی کی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آواز کہیں باہر سے آ رہی ہوگی، مگر پھر میں نے بکری کے پیٹ کے ساتھ اپنے کان لگائے تو مجھے وہ آواز واقعی اندر سے سنائی دی۔ وہ آواز بہت ہی واضح تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ اذان مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن جب غور کرتے اور بکری کے پیٹ کے ساتھ سر لگاتے تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اذان بکری کے پیٹ کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ بس اسی لیے لوگ میری بکری سے محبت کرتے ہیں۔ امام دین نے بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہی تو میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے یقینی اور خوف بھی تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ امام دین جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا اس سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام دین کی باتیں اور اس کی حرکتیں بالکل یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر جب میں اس بکری کی طرف دیکھتا تو لالی کے اندر سے واقعی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ امام دین نے مجھ سے کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، یہاں محلے کا ایک ایک بندہ میری لالی پر یقین کرتا ہے، اور سبھی کا ماننا ہے کہ لالی بخشی ہوئی کرامت والی بکری ہے۔ اس کا دودھ پینے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ مجھے تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک پیالی دودھ کے بدلے میں 10-10 ہزار دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ دودھ میں انہی کو دوں، کہیں دور جا کر نہ بیچ دوں۔ لیکن لالی کا دودھ بہت کم ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، بمشکل 2 پیالی دودھ دیتی ہے۔ میں نے گھر کی چائے بھی بنانا ہوتی ہے، مگر اب تو لوگ زیادہ روپوں میں لالی کا دودھ خرید لیتے ہیں۔ وہ یہ دودھ تبرک کے طور پر لے کر جاتے ہیں، شاید اس سے چائے وغیرہ نہیں بناتے، بیماروں کو پلاتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے میری بکری کی بہت شہرت ہے، لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس کی کرامت دیکھ کر سبھی اس بات پر قائل ہو گئے ہیں کہ لالی کوئی عام بکری نہیں ہے۔ امام دین کی باتیں سن کر میرے ذہن میں بہت سارے خیال اور سوال ابھر رہے تھے، مگر میں ان سوالوں کو امام دین کے سامنے رکھ کر اسے اپنے بارے میں بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اجازت چاہی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ منٹ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں ایک ترکیب دوڑنے لگی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں امام دین کے بارے میں لوگوں کو بتا کر رہوں گا، کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے لگا امام دین کی بیوی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام دین نے اپنی بکری کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے،
لیکن وہ ظلم کیا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اہل محلہ کو اعتماد میں لیتا ہوں۔ محلے کے کسی بھی شخص کو نہیں پتہ تھا کہ امام دین کی بکری نے کل بچہ دینا ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگ امام دین کی بکری کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی میں نے ان کو یہ بات چپکے سے بتا دی کہ امام دین تو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بکری کا آپریشن کسی ڈاکٹر سے کروائے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ امام دین کی بکری کے ہاں کل بچہ پیدا ہوگا۔ تم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بکری کا دودھ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قیمتیں لگائیں، لیکن کل جب کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تاکہ اس کا اچھے سے علاج ہو پائے اور وہ ایک صحت مند بچے کی ماں بن سکے۔ میری یہ بات سن کر محلے کے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگے ہمیں تو امام دین نے بتایا ہی نہیں کہ لالی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کم سے کم اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ ہم اس کی بکری کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے اذان کی آواز آتی ہے۔ تب میں نے ان لوگوں کو ایک اور حیرت انگیز بات بتائی، کہا کیا پتہ بکری کے اندر کوئی انسانی بچہ ہو۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے۔ تب میں نے بھی اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ممکن ہے کہ بکری کے پیٹ سے انسانی آواز آتی ہے تو کیا انسانی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ میری یہ بات سننے کے بعد سبھی لوگوں کو کافی زیادہ حیرت بھی ہوئی اور اس بات پر یقین بھی ہو گیا کہ کل کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا، کیونکہ جو بھی ہونے والا تھا وہ لالی کے حوالے سے تھا۔ سبھی لوگوں کو میں نے تجسس سے بھر دیا تھا۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ کل اگر تم لوگوں نے لالی کا خیال نہیں رکھا ہو سکتا ہے لالی تم سب سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ اب میں یہ بات جانتا تھا کہ امام دین نے سارے محلے والوں سے اس بات کو چھپایا ہے، اور چھپایا کیوں ہے یہ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ بس میں یہ چاہتا تھا کہ امام دین کا ناٹک پوری دنیا کے سامنے آ جائے، اس کا ظلم سبھی کو معلوم ہو جائے، کیونکہ اس کی بیوی نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ امام دین نے لالی پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں لالی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ امام دین کی بیوی نے بھی اپنے شوہر کے خلاف بلا وجہ بات تو نہیں بولی ہوگی، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ اگلا دن امام دین کے لیے بڑا پریشان کن ہونے والا تھا، کیونکہ لوگوں کو امام دین سے زیادہ اس کی بکری سے محبت اور عقیدت تھی۔ کوئی بھی اس کی بکری کے خلاف ایک بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ خود اگر امام دین بھی ان لوگوں کے سامنے آ جاتا تو اس بات کی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں امام دین سے زیادہ اس کی بکری کی اہمیت تھی۔ اگلے دن 2 بجے کے قریب میں دفتر سے فارغ ہو گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ امام دین کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ امام دین کے گھر کے باہر اتنے لوگوں کا جمع ہونا صاف بتا رہا تھا کہ لوگوں کو میری بات پر یقین بھی ہے اور لوگ لالی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی فوراً سے اپنی گاڑی سے نکل کر امام دین کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ لوگ امام دین کے گھر کا دروازہ پیٹ رہے تھے، دروازہ کھولو امام دین، ہم لالی کو یوں نہیں چھوڑیں گے، اس پر بہت سخت دن آیا ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ لوگ یہ باتیں کہہ رہے تھے مگر امام دین گھر کے اندر سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ یہ بات بڑی پریشان کن تھی۔ ہر کوئی امام دین پر غصہ کر رہا تھا کہ تبھی اس کی بیوی نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کی بیوی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی بھر آئی، کہنے لگی کہ امام دین بکری کو کہیں اور لے کر جانے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی لالی کا آپریشن خود کر لوں گا، وہ بچہ خود پیدا کر لے گی، ایک تندرست بکری ہے، میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا، مجھے ڈاکٹروں پر بھروسہ نہیں ہے، کہیں میری لالی کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس عورت نے یہ باتیں تو کر دی تھی مگر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یہ باتیں دل سے نہیں کہہ رہی، اندر سے وہ بھی چاہتی تھی کہ لالی کی مدد کی جائے، کیونکہ امام دین نے لالی کو تکلیف میں رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور امام دین کے لیے لوگوں کو روک کر رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بالآخر امام دین کو لوگوں کی بات ماننا ہی پڑی تھی، کیونکہ لوگ امام دین کا اثاثہ تھے، اور اب اگر امام دین مزید دیر کرتا تو لوگ اس کے پوچھے بغیر ہی لالی کو وہاں سے لے جاتے۔
میں نے دیکھا کہ امام دین بہت ڈرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آج اپنے راز کے باہر آ جانے سے وہ ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ کہیں اس کی حقیقت سب کو پتہ نہ چل جائے۔ اور پھر جو ہوا وہ تو دیکھنے کے قابل تھا۔ امام دین گھر کے باہر آیا اور لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے تم سب میری جان چھوڑ دو، میری لالی کو میں جہاں لے کر جاؤں گا اس کے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ تم لوگ اگر اس طرح کرو گے تو میں آئندہ اپنی لالی کو کسی کے سامنے لے کر نہیں آؤں گا۔ لالی ہماری بھی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھا ہے، تمہیں لالی کو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہی پڑے گا۔ لوگ اب سخت غصے میں تھے کیونکہ محلے کے لوگ لالی سے جو محبت کرتے تھے وہ ایک انسان خصوصاً امام دین سے زیادہ تھی۔ امام دین لوگوں کے سامنے مجبور ہو گیا، اس کی بیوی بھی سامنے آ گئی، کہنے لگی کہ لالی کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جانا چاہیے، لالی اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ وہ لالی کو باہر لے کر آئی، اس نے اسے رسی سے پکڑ رکھا تھا، مگر میں لالی کے چہرے پر ایک گہری اداسی کرب دیکھ سکتا تھا، مارے تکلیف اور درد کے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ لوگوں نے لالی کو خود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک قریبی ہسپتال لے جانے کی ٹھان لی۔ میں نے ان سے کہا کہ لالی کو جانوروں کے کلینک میں لے جانا چاہیے، کیونکہ ہے تو لالی ایک جانور ہی اور اس کے اندر سے ایک جانور کا بچہ ہی نکلے گا۔ لوگ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگے، جیسے انہیں میری بات کا اعتبار نہ ہو۔ بالآخر ہم نے لالی کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر علی کے کلینک تک پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر علی میرا جاننے والا ڈاکٹر تھا، وہ جانوروں کی کئی سرجری کر چکا تھا۔ میں نے جب اسے لالی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا میں اس بکری کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں کیونکہ اس کا مالک بہت عجیب سا ہے، لالچی قسم کا انسان ہے۔ شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن وہ لالی کو نظر انداز کرتا ہے صرف اور صرف پیسے کے لیے۔ اس نے لالی کو بہت اذیت دے رکھی ہے، لالی کو کافی دیر بھوکا بھی رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے کئی پیسے کما چکا ہے۔ لوگ لالی کے تبرک کے طور پر اسے بہت ساری رقم دے جاتے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں پر بھی حیرت ہوتی ہے جو اس آدمی پر یقین کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر علی سے کہا کہ وہ یقین کرنے پر مجبور اس لیے ہے کہ لالی کے اندر سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سن کر ڈاکٹر علی ہنسنے لگا، اور جھوٹے شخص کی باتوں پر یقین ہے؟ ارے وہ کہیں اور سے اذان کی آواز سناتا ہوگا اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آواز بکری کے پیٹ سے آتی ہے۔ ڈاکٹر علی کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ واقعی اس کے اندر سے ہی آواز آتی ہے۔ ڈاکٹر علی ماننے سے انکار کر رہا تھا، کہنے لگا اگر کچھ بھی ایسا ہوتا تو امام دین اس بات کو اپنے محلے تک ہی کیوں رہنے دیتا؟ کئی بار میڈیا والوں نے امام دین سے رابطہ کیا، اس کی بکری کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر امام دین نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کی بکری کی فوٹو یا ویڈیو بنائی جائے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ امام دین لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ڈاکٹر علی کی اس بات پر مجھے اسی سے اعتراض ہونے لگا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ امام دین جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا، کیونکہ لالی بہت سخت تکلیف میں تھی۔ امام دین کے نہ چاہتے ہوئے بھی لالی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر علی نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ ہی رہنا، میں اب لالی کا آپریشن تمہارے سامنے کروں گا، حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علی کی یہ باتیں سن کر میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج میں بھی سچ جان کر ہی رہوں گا، مگر جب امام دین کی بکری کو چیرا پھاڑا جانے لگا تو میں پریشان ہو گیا تھا، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہی اذان کی آوازیں آنے لگیں جو امام دین مجھے لالی کے پیٹ سے سنایا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں اندر جانے لگا۔ ڈاکٹر علی نے مجھ سے کہا کہ تم خود اندر آنے کی بجائے امام دین کو بلاؤ، میں اس سے سوال جواب کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر علی بہت سنجیدہ ہو چکا تھا، مجھے لگا تھا کہ شاید امام دین کی بات سچ ہو گئی ہے، امام دین جو کہتا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے، اسی لیے ڈاکٹر علی اس سے معذرت کرنا چاہتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ امام دین کے آتے ہی ڈاکٹر علی اس پر برس پڑا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ گھنونے گندے انسان، تم نے ایک جانور کو اتنی تکلیف میں رکھا صرف اس لیے کہ تم چند روپے کما سکو۔ وہ امام دین کو ڈانٹنے لگا۔ باہر کھڑے لوگوں کو بھی اس نے کہا کہ میں سبھی کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں پر ہوگا، کیونکہ امام دین نے آپ سب کو گمراہ کیا ہے اور آپ کے لیے حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ امام دین کی حقیقت سب کے سامنے آنے لگی تھی اور امام دین تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر علی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے یوں بدنام نہ کرو، مگر ڈاکٹر علی تو حق اور سچ کا ساتھ دینے والا انسان تھا۔ اس نے سبھی کے سامنے بکری کا کٹا ہوا پیٹ رکھ دیا تھا، جس کے اندر کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ پیٹ انفیکشن کی وجہ سے پھول چکا تھا، اور انفیکشن جس چیز سے ہوا تھا وہ جان کر آپ کو حیرت نہیں ہوگی، وہ تو ایک اسپیکر تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن تھا جس پر ہاتھ لگتے ہی اذان کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ اس بات کو دیکھ کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لالی جو ان کے لیے تبرک کا باعث بنی ہوئی تھی، وہ اتنے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی۔ لالی کے پیٹ میں درد اسی لیے اٹھ رہا تھا، امام دین کو ساری حقیقت پتہ تھی، بس وہ اپنے سچ کو چھپا رہا تھا اور حقیقت سے بھاگ رہا تھا۔ اس سب میں مجھے سب سے زیادہ افسوس بیچاری لالی کا ہے، جس کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ ایک بے زبان جانور تھی۔ خدا را جانوروں کو اپنی تفریح کا باعث نہ بنائیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے؟ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔